بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، سال اول کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہوگا حصہ نظم میں سے، اور نظم ہے بہت اہم، میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ میر انیس اس کے شاعر ہیں اور وہ 1800 میں پیدا ہوئے تھے، 1874 میں ان کی وفات ہو گئی، 74 سال یہ جیے تھے۔ یہ آپ کو MCQs کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، لہٰذا آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ شاعر کا تعارف دیکھتے چلیں۔ مرثیہ نگاری میں ایک لسانی حیثیت رکھنے والے اس شاعر کا اصلی نام میر ببر علی اور انیس تخلص تھا۔ اصل نام کیا ہے؟ میر ببر علی، ٹھیک ہے، اور تخلص ان کا تھا انیس۔ یہ بھی MCQs کی صورت میں آ سکتے ہیں، آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ 1800 میں فیض آباد محلہ گلاب باری میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد بھی شاعر تھے جن کا نام تھا میر مستحسن خلیق۔ ان کے دادا جو ہیں میر انیس کے، وہ بھی مشہور مثنوی نگار تھے جن کا نام ہے میر حسن، اور پھر میر حسن کے والد یعنی کہ میر انیس کے پردادا میر زاہد بھی تھے، اور ابتدائی تعلیم انہوں نے مولوی حیدر علی اور مفتی میر عباسی سے حاصل کی۔ یہ اتنا اہم نہیں ہے، یہ بس آپ سن لیں۔ اور آپ نے اور آپ کے اجداد نے شاعری کی بہت خدمت کی، اجداد مطلب باپ دادا، بڑے بزرگ۔ اسی لیے میر انیس نے یہ مشہور زمانہ شعر بھی کہا تھا: عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، سیاح سیر و تفریح، سیر و سیاح، ٹھیک ہے، گھومنا پھرنا، اور دشت کا مطلب صحرا ہوتا ہے ویسے، لیکن کون سا، یہ شاعری کا میدان مراد ہے یہاں۔ پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، ہم سرائی مداحی کرنا، تعریف کرنا، پانچویں پشت سے یہ لوگ جو ہیں وہ شاعری کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو اس نظم کا تعارف بھی دوں گی، جو کہ اس نظم کا ایک مکمل سا خلاصہ ہوتا ہے، جس سے کہ نظم پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، تشریح میں بہت سہولت ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ میر انیس کو مرثیہ گوئی وراثت میں ملی، اور انہوں نے اس کو عظمت و رفعت تک پہنچا دیا، جس کے ارتقاء میں امکان نہ رہا، یعنی کہ اتنا اچھا اور ترقی پر لے گئے یہ مرثیہ گوئی کو کہ مزید اس میں کیا بھلائی بندہ کرے، وہ ختم ہو گئی وہ بات، مزید امکان نہیں رہا، کہ انہوں نے بہت بہترین کر دیا تھا مرثیہ نگاری کو۔ انیس قادر الکلام مرثیہ نگار ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ نہایت ہی کم عمری میں انہوں نے شعر و شاعری شروع کر دی تھی، اور پھر ہر صنف پر طبع آزمائی کی۔ یہ نہیں کہ صرف مرثیہ ہی لکھا ہے کہ باپ دادا مرثیہ لکھتے تھے، ہجو کہتے تھے، نہیں، انہوں نے تقریباً ہر صنف میں لکھا ہے، اور والد کے کہنے پر خاندانی صرف جو ہے مرثیہ کوئی اس کی طرف راغب ہوئے تھے، اور لکھنؤ میں اس کا شاعرانہ ماحول تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لکھنؤ کا ذکر میں نے کیوں کیا ہے، تو میں آپ کو یہ بھی علم میں اضافہ کرتے چلوں کہ فیض آباد جو ہے وہ لکھنؤ میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میر انیس جو ہے نا وہ لکھنؤ میں تھے۔ وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ لکھنؤ کا شاعرانہ ماحول ہے، اور جہاں دوسرے کئی شہروں سے بھی شاعر آتے تھے، جمع ہوتے تھے، اور پھر اس صنف سخن میں اس قدر مشق انہوں نے کی کہ میر انیس کی فصاحت و بلاغت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا تھا، اور آپ ایک خوش الحان شاعر تھے۔ مرثیہ پڑھنے کا انداز بہت اچھا تھا، لوگوں پر ایک خاص وجد طاری کر دیتا تھا، اتنی خوبصورتی سے مرثیہ پڑھتے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں اگرچہ جلدی جلدی آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا وقت کم لگے، اور یہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملیں گی، ان کا تعارف آپ سنتے جائیں، اور ذہن میں سننے سے بہت اچھا ذہن نشین ہوتا ہے۔ تو ان کے کلام میں بہت ساری خوبیاں تھیں جو انہیں شہرت مرثیہ کے میدان میں حاصل ہوئی ہے، وہ اور کسی صنف میں حاصل نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مختلف اصناف میں انہوں نے شاعری کی ہے، لیکن مرثیہ میں تو یہ کمال تک پہنچا گئے۔ تو ان کے مرثیہ میں جو خوبیاں ہیں اس میں خاص میں آپ کو بتاتی چلوں، جو آپ شاعر کے تعارف میں بھی لکھتی ہیں، جب بھی شعر کی بند کی تشریح کریں گی اس سے پہلے شاعر کا تعارف دیں گی تو خوبیاں ضرور ہونی چاہیے کلام کی۔ ان کے کلام میں جو قابل ذکر پہلو ہیں وہ فصاحت و بلاغت ہے، کردار نگاری ہے، منظر نگاری ہے، جذبات نگاری، مکالمہ نگاری، واقعہ نگاری، تشبیہات و استعارات، ثنائے بدائے، روزمرہ محاورہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب دیکھیں ساری خوبیاں ان کے جو ہے نا وہ مرثیوں میں شامل ہیں۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر بھی جو ہے نا میر انیس کے مرثیے کا ایک حصہ ہے، اور اس مرثیے کے حوالے سے میں آپ کو معلومات دیتی چلوں کہ اس مرثیے میں 194 بند ہیں، 194 بند ہیں اس میں، اور 5 بند آپ کے سبق میں شامل کیے گئے ہیں، اور یہ مرثیے کا آغاز ہے، تقریباً صبح کا منظر ہے۔ یہ تو ہو گئی وہ اضافی معلومات جو آپ کو یقیناً کہیں سے دیکھنے سننے پڑھنے کو نہیں ملی ہوں گی اس نظم کے حوالے سے بھی۔ تو یہاں پہ تعارف تو لکھا ہوا ہے، آپ نے وہ بھی دیکھا سنا پڑھا ہوگا، لیکن بتاتی چلوں کہ زبان کی سادگی اور سلاست، زور کلام، بیان کا جوش میر انیس کا بنیادی وصف ہے، اور منظر نگاری اور مصوری کے وسیلے سے
سے کربلا کے واقعات و احوال کو ہماری نظر کے سامنے مجسم کر دیا۔ مجسم کرنا ایک جسم دے دینا، یعنی کہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ واقعات ایسے چلتے پھرتے اور دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اتنی اچھی شاعری کی ہے، منظر نگاری پر اتنی ان کو قدرت حاصل ہے، اور ایسے بیان کرتے ہیں کہ چیز چھوٹی چھوٹی کو انہوں نے صبح کے منظر 10th کلاس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، میدان کربلا میں گرمی کی شدت، میر انیس کا وہ بھی مرثیہ لیا گیا ہے، اور سال اول کے حوالے سے میر انیس کا میدان کربلا میں صبح کا منظر ہے، تو آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ وہ کیسے باریکی اور نفاست سے بیان کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو۔ 1874 دسمبر کو انتقال کیا اور اپنے باغ میں دفن ہوئے۔ سارا ان کا آباء و اجداد کا وہ مدفن خانہ ہے۔ یہ تھا جی میر انیس کا تعارف۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس نظم کی آسان سی تشریح آپ کو کروائی جائے گی، حوالہ جاتی مواد دیا جائے گا جو کہ آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے، اسمارٹ سلیبس میں ہے، اور آپ کے لیے بہت مددگار ہوگا۔ اب چلتے ہیں جی، شروع میں نے کہا تھا کہ اس نظم کا خلاصہ کروایا جائے گا، 5 نمبر کا یہ پیپر میں بھی آتا ہے، بہت اہم ہے، اور آپ دیکھتے چلیں۔ ابھی تو یہ تعارف ہے۔ تعارف میں کیا ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میدان کربلا میں صبح کا منظر میر انیس کے شہرہ آفاق مرثیے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے کے منتخب 5 بند ہے۔ اصل نام کیا ہے مرثیے کا، وہ یہ انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ میدان کربلا میں صبح کا منظر نام نہیں ہے، یہ صرف آپ کے نصاب میں شامل کرنے کے لیے نظم کا یہ نام دیا گیا ہے۔ یہ میر انیس کے سب سے طویل ترین مرثیوں میں سے ایک مرثیہ ہے، جس کے کل 194 بند ہیں۔ میر انیس نے مسدس ہیت میں اسے بڑی ہنرمندی اور چابک دستی سے قلم بند کیا ہے۔ قلم بند کرنا، لکھنا، ہنرمندی اور چابک دستی کا مطلب یہ بہترین طریقے سے۔ مسدس ہیت، مسدس کیا ہوتی ہے؟ وہ نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، وہ مسدس کہلاتی ہے۔ اس مرثیہ میں میر انیس کے فن کا عروج جھلکتا ہے۔ مرثیہ وہ صنف شاعری ہے جس میں کسی مرنے والے کے فضائل و اوصاف کا ذکر اور اس کی موت پر اظہار غم کیا جاتا ہے۔ اب آپ میں کہ اس میں نا معروضی بھی تیار ہو رہی ہے اور آپ کو معلومات بھی مل رہی ہیں کہ مرثیہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن اصطلاحاً مرثیہ گوئی سے عموماً شہدائے کربلا کا تذکرہ، فضائل اور ان کی شہادت کا بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس 5 بندوں میں میر انیس نے میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے قبل صبح کا منظر بیان کیا ہے۔ پھول کی پتیاں، ہوا، سبزہ، پانی، جانور، پرندے، ہر چیز اطاعت کے لیے سر تسلیم خم ہیں، یعنی کہ جھکی ہیں کہ ہم نے بس اطاعت کرنی ہے اللہ کے نیک بندے کی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نظم کا تعارف تھا جو کہ آپ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو، تاکہ آپ کو کچھ بھی معروضی کے حوالے سے پیپر کے لیے کیوں، ویسے بھی انسان کے پاس علم ہونا چاہیے کہ یہ مرثیہ ہے کیا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے۔ تو بیسٹ آف لک، اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اب آگے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ 5 نمبر کا آتا ہے، وہ غور سے دیکھیے گا۔ نظم کا خلاصہ: کربلا کے صحرا میں صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا میں سبزہ کی ایسی لہک تھی جس کے سامنے آسمان کے نیلے رنگ کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی۔ درخت کچھ اس انداز سے جھوم رہے تھے، پھولوں کی دل فریب مہک تھی اور پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطروں کی ایسی جھلک تھی کہ ان قطروں کے سامنے ہیرے شرمندہ تھے اور گوہر ان پر قربان ہوئے جاتے تھے۔ ان قطروں کی وجہ سے درختوں کے پتے ایسے لگتے تھے جیسے ان پر موتی لگے ہوئے ہوں۔ ہر طرف روشنی تھی، ویرانے میں بڑا سہانا سما تھا۔ پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے تھے اور ہر طرف پھول ہی پھول تھے اور پھولوں پر شبنم کے موتی تھے۔ درختوں کی شاخیں جھوم رہی تھیں اور درخت پر ایک بلبل تھا تو اس کے لیے ہزاروں پھول۔ گلشن زہرا کے لیے شبنم نے گلاب کے کٹورے بھر دیے تھے۔ سرو کے گرد قمریوں کا ہجوم تھا، ہر طرف اللہ کی حمد و ثنا کی آوازیں آ رہی تھیں اور پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ چینٹی بھی اللہ کو پکار رہی تھی اور پرندے، جانور، غرض یہ کہ ہر چیز اللہ کی عبادت میں مصروف تھی۔ کہیں تسبیح تھی تو کہیں تحلیل کردگار۔ یہ تھا آپ کا خلاصہ، اور اس میں جانور کا ذکر ہو گیا، پرندوں کا ذکر ہو گیا، اور ہرن اور شیر اگر لکھے بھی ہوئے نا تو ضروری نہیں کہ ان کا نام بھی ہم لکھیں، چوینٹی کا کر دیا بس ٹھیک ہے۔
اور پھر اس کے بعد جو پہلے 3 بند ہیں اس میں تو پھولوں، شبنم، جھومنا، لہلہانا اور کمریوں اور پرندوں کا شور، یہ سب تھا۔ تو سب کچھ اس خلاصے میں کور ہو گیا۔ آپ لوگ لکھیں اور اسے یاد کریں۔ اللہ حافظ۔